إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف اللهم صل وسلم. میرے محترم دوستوں، کئی جمعوں سے اتباع سنت کے حوالے سے بات چلی آ رہی ہے، اور اسی امید پر اور اسی نیت سے اس موضوع پر ہر جمعہ تقریباً بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی اہمیت ڈال دے، ہمارے دلوں میں سنتوں کی عظمت ڈال دے، اور پھر ان سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین یا رب۔ میرے بھائیوں دوستوں، پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کوشش میری یہی رہے گی کہ طہارت سے شروع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا مذاکرہ ہو جائے، اور پھر ان باتوں کو ہم یاد کر لیں، اور سب سے پہلی کوشش اپنی ذات کے اوپر ہو کہ میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں، اور پھر ان باتوں کو اپنے گھر میں مسئولات کے سامنے بیان کر لیں، اپنے بچوں کے سامنے بیان کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ان باتوں کو ذکر کر لیں، تاکہ اللہ کے نبی کی سنتیں عام ہو جائیں۔ جس چیز کی اہمیت دل کے اندر ہوتی ہے وہی چیز زبان پہ آتی ہے، اس کے تذکرے زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق انسان کے ساتھ معاملہ بھی فرماتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، ایک مرتبہ یہود نے بطور طنز، بطور مسخرہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے نبی تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ یعنی وہ یہ سوال حقیقت معلوم کرنے کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ یہ سوال مسخرہ پن کے انداز میں کر رہا تھا۔
مذاق اڑانے کے لیے کر رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے باپ کے درجے میں ہوں، میں تمہارے لیے پوری امت کے لیے باپ کے درجے میں ہوں، لہذا میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرنے کے لیے جانا چاہے تو فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، کہ پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف نہ تو رخ کرو اور نہ اس قبلے کی طرف پیٹھ پھیرو۔ یہ ادب اور یہ سنت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شفقت ہر امتی کو بتا دیا کہ قبلہ بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، یہ قابل تعظیم ہے، یہ قابل عظمت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لوگ دور دور سے لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہم سب کو اللہ نصیب فرما دے بار بار ادب اور احترام کے ساتھ، آمین یا رب۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی تم پیشاب کے لیے بیٹھنا چاہو، یہ دیکھ لو کہ کہیں قبلے کی طرف رخ تو نہیں ہوا، یا قبلے کی طرف کہیں پیٹھ تو نہیں پھیری۔ علماء نے لکھا ہے کہ قبلے کی طرف ہم رخ کرتے ہیں عبادات کے دوران۔ نماز اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مبارک اے میرے پیارے نبی قبلے کی طرف پھیر دیجیے۔ دعا ہم مانگتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ ادب اور افضل طریقہ یہی ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے تلاوت کریں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، یا اور جو نیکی کا عمل کرتے ہیں تو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے ہم وہ عبادت سر انجام دیتے ہیں۔ لہذا پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کرنا، قبلے کی طرف پیٹھ نہ پھیرنا، تاکہ اللہ کے گھر کی عظمت دل کے اندر برقرار رہے۔ اور اس میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ مومن اور مسلمان ہر وقت اس کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کے گھر کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کی عظمت پر بڑائی اس کے دل کے اندر مستحضر ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ اس حاجت کے پورے کرنے کے وقت بھی ان کو چاہیے کہ ان کے دل کے اندر اللہ کے گھر کی عظمت ہو۔ اسی لیے ہمارے اسلامی علاقوں میں، اسلامی شہروں میں، اسلامی ممالک میں جب بھی بیت الخلا بنایا جاتا ہے تو اس کا رخ یا اس کی پیٹھ ایسے انداز میں ہوتا ہے جو کہ جانب قبلہ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے لیے قبلے کا رخ مغرب کی جانب ہے، تو بیت الخلائیں جب بنائی جاتی ہیں تو وہ جنوباً اور شمالاً بنائی جاتی ہیں۔ یہ ایک ادب ہے، ایک احترام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی حاجت پوری کرنے کے وقت بھی یہ ادب اور تعظیم اور احترام بتا دیا۔ اور اسی طریقے سے روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھ جاتے تھے، بیدار ہو جاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھو لیتے تھے اور امت کو بھی تعلیم دے دی کہ جب بھی نیند سے بیدار ہو جاؤ تو ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لو۔ یہ ادب ہے، یہ سنت ہے۔
بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اور اس میں کیا کیا راز اور حکمتیں چھپی ہوئی ہیں وہ میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس اتنی سی بات اپنے ذہن میں رکھ لے اور بچوں کو، اپنے دوستوں کو، مسئولات کو سمجھا دے، بتا دے کہ نیند سے اٹھ جانے کے وقت 3 مرتبہ ہاتھ کو دھو لو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں زاد المعاد علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے زاد المعاد کے نام سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سیرت انہوں نے مستند حوالوں سے جمع کیے ہیں، عربی میں۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اتنے دور چلے جاتے تھے، اتنے دور چلے جاتے تھے تاکہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ پائے، اتنے دور جاتے تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر لیتے تھے اور امت کو بھی تعلیم دے دی، امت کو بھی یہ سبق سکھایا کہ قضائے حاجت کرتے وقت پردہ کر کے قضائے حاجت کیا کرو۔ بلکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قضائے حاجت کے وقت اپنا پردہ نہیں کرتا، ستر عورت نہیں کرتا، لوگوں سے اپنے کو نہیں چھپاتا، اس آدمی پر اللہ کی لعنت برستی ہے، یہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جو مرد اور عورتیں مستورات عام حالات میں بھی اپنی عورت کو، اپنی شرمگاہوں کو نہیں چھپاتے، کیا ان پر اللہ کی لعنت نہیں برستی؟ جو مستورات بے پردہ ہو کے نکلتی ہیں، یا یہ جو مرد حضرات، کہ جو ایک عورت ہوتا ہے اس کا ایک حد اور معیار اور مقدار ہے، اس کو بھی وہ دکھا کے چلتے ہیں، تو اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے یہ آدمی۔ پردہ کر کے اپنی حاجت پوری کیا کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی تعلیمات میں سے ہے۔ زاد المعاد میں لکھا ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، نرم زمین کو تلاش فرماتے تھے، نرم زمین کو۔ اس میں حکمت کیا ہے نرم زمین کو تلاش کرنے میں؟ تاکہ وہ پیشاب کی چھینٹیں اور وہ قطرے وہ اٹھ کر اس کپڑے پہ یا بدن کے اوپر نہ آ جائیں۔ اور زاد المعاد میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات میں بیٹھ کر قضائے حاجت فرماتے، کبھی کبھار جب عذر ہوتا تھا، جیسے مثال کے طور پہ کمر کی تکلیف ہوتی تھی، یا اگر وہ زمین بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتی تھی، ایسے خاص مواقع میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر قضائے حاجت فرمائی ہو، وہ ایک عذر کی وجہ سے ہے، ورنہ عموماً سنت مبارکہ بیٹھ گئے۔ ہمارے وہ مسلمان جو باہر ممالک سے وہاں سے ایک تہذیب لے کے آ جاتے ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بیٹھ کر قضائے حاجت کرنی ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنی ہے۔ اور زاد المعاد میں یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی تم میں سے بیت الخلا چلا جائے تو جوتے پہن کر چلا جایا کرے اور اپنے سر پر ٹوپی رکھ کر جایا کرے، یہ سنت طریقہ ہے۔
टोपी रखने में क्या हिकमत है और जूते पहनकर जाने में क्या हिकमत है। उलमा ने लिखा है जूते पहनकर जाने में हिकमत ये है कि पांव, चूंकि वो जगह नजस है, वो जगह गंदगी की जगह है, ताकि पांव उस नजासत से महफूज रहे। जितना भी वो जगह आपकी नजर में पाकीज़ा ही क्यों ना हो, लेकिन वो पेशाब करने की जगह है, वो नजस ही हो जाती है, वो गंदा हो जाती है, लिहाजा जूते पहन कर जाया करो और सर पे टोपी रख कर जाया करो। क्यों? इस वजह से कि बंदे मोमिन हर हाल में अल्लाह से भी शर्माता है और फरिश्तों से भी शर्माता है। और शर्म और हया का तकाजा ये है कि सर नंगा ना हो, सर छुपा हुआ, ढका हुआ। आप अंदाजा लगाएं, ये सुन्नत मुबारका क़ज़ाए हाजत करते वक्त आदमी जाए तो सर पे टोपी रख कर जाया करें, सर बगैर टोपी के ना हो। इससे आप अंदाजा लगाएं फिर टोपी के बगैर नमाज पढ़ने का क्या हाल है। फिर आम हालात में बगैर टोपी के घूमने फिरने का क्या हाल है। ये मैं तनकीद के तौर पर नहीं कह रहा हूं, दीन से दूरी का एक फरियाद सुना रहा हूं कि हम दीन से कितने दूर हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, टोपी पहनना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है और इमामा पहन लेना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है। और फिर इमामा के ऊपर रुमाल डालना या टोपी के ऊपर रुमाल डालना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है। ये अलग अलग सुन्नत है। एक मोमिन और एक मुसलमान की शान ये है कि उसकी एक तड़प हो कि मैं हर हाल में ऐसे रहूं जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम में से कोई आदमी बैतुल खला जाए तो जूते पहन कर जाया करे और टोपी सर पर रख कर जाया करे, ताकि फरिश्तों से शर्म और हया बरकरार रहे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सुन्नत भी बताई कि जब आप बैतुल खला में जाने का इरादा करो तो बैतुल खला में दाखिल होने से पहले यानी बाहर ये दुआ पढ़ के दाखिल हो जाए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथ, कि अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ मुज़क्कर जिन्नात से भी और शयातीन से भी और मुअन्नस जिन्नात और शयातीन से भी। क्योंकि ये जो गंदगी की जगह होती हैं, अहादीस मुबारका से साबित है यहाँ जिन्नात और शयातीन हाजिर होते हैं, यहाँ जिन्नात और शयातीन हाजिर होते हैं। एक किताब में मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है कि दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़ लो और ये दुआ भी पढ़ लो, ताकि अल्लाह ताला आपके और जिन्नात और शयातीन के बीच में एक गैर मर्ई जो नजर नहीं आ रहा लेकिन एक पर्दा अल्लाह पाक कर देते हैं, फिर वो जिन्नात और शयातीन उस इंसान को नहीं देख सकता। वरना क्या होगा, वरना ये होगा कि वो जिन्नात और शयातीन उस इंसान की शर्मगाह से खेलते हैं और किस्म किस्म के वसवसे उसके दिमाग में डालते हैं। इसीलिए उलमा ने लिखा है अदब और सुन्नत और एहतराम का तकाजा यही है कि जो ये हाजत पूरी हो गई फौरन निकल जाया करो, क्योंकि ये जगह सोच और विचार की जगह नहीं है, ये सोच फिक्र करने की जगह नहीं है, ये गंदी जगह है। यहाँ से बस जो ही हाजत पूरी हो गई बस निकल जाया करो, वरना जिन्नात और शयातीन के खेलने का शिकार हो जाओ। और अल्लाह
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سنت بھی بتائی کہ لا یبولن احدکم فی مستحبہ، کہ غسل خانے میں تم میں سے کوئی آدمی پیشاب نہ کرے۔ غسل خانہ یہ طہارت کی جگہ ہے، پاکی حاصل کرنے کی جگہ ہے، اس میں پیشاب ہرگز نہ کرو۔ یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ امام سرسی صاحب مقصود رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی وسوسے کی بیماری کا شکار ہو جائے۔ وسوسے کی بیماری عموماً غسل خانوں میں پیشاب کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ غسل خانہ ہوتا ہے اپنے اوپر پانی ڈالنے کے لیے، تو وہ پیشاب وہ جو قطرے ہوتے ہیں وہ پانی کے وہ زمین پر لگتے ہیں، اور زمین پر تو قطرے تو اوپر بھی اٹھتے ہیں، چھینٹیں اٹھتی ہیں، تو جب بدن کو لگتے ہیں یا کپڑے کو لگ جاتے ہیں بس آدمی وسوسے کا مریض بن جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا بدن پاک ہوا یا نہیں ہوا، میرے کپڑے پاک ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب مت کیا کر۔ مگر مسئلہ آ جاتا ہے آج کل کے واش روموں کا کہ بالکل کمرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، وہاں بیت الخلا بھی ہے، غسل خانہ بھی ہے، تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں دوستوں جو جگہ پیشاب کی ہے وہاں پیشاب ہو، جو جگہ غسل کی ہے وہ الگ ہو، وہاں غسل کیا کریں، اور پہلے غسل کرنے سے پہلے اس جگہ کو اچھی طرح سے پاک صاف کر لیں تاکہ بعد میں اگر چھینٹیں بھی اٹھ جائیں تو آدمی وسوسے کا مریض نہ بن جائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے کی ایک اور آفت اور مصیبت یہ بھی ہے کہ وہاں بدبو پیدا ہو جاتا ہے، اور بدبو پیدا ہونے کی وجہ سے آدمی کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت بتا دی اور وہ حکمت اور فائدے سے خالی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں دوستوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خاص تعلیم ارشاد فرمائی کہ اتقوا اللعانین، اے میرے امتیوں تم دو لعنت کرنے والوں سے اپنے کو بچاؤ۔ دو لعنت کرنے والے، قالوا صحابہ نے کہا وَمَن لَعَانَانِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو لعنت کرنے والے کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو لعنت کرنے والے یہ ہیں کہ ایک آدمی راستے میں بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے، اور دوسرا لعنت کرنے والی چیز وہ یہ ہے لوگوں کے سایہ دار جگہ میں جہاں سایہ ہوتا ہے لوگ وہاں بیٹھتے ہیں سکون اور راحت پانے کے لیے، اور یہ وہاں جا کے پیشاب کرتا ہے۔ یہ بیماری یہ میرے محترم دوستوں پتہ نہیں کافروں میں مشرکوں میں وہ تو آج کل اپنے کو بڑے تہذیب یافتہ مانتے ہیں، مگر مسلمانوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جہاں بھی پیشاب پکڑ لیا تو بس کہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، نہ راستے کو دیکھتے ہیں نہ قبلہ رخ دیکھتے ہیں، تو پھر لوگوں نے دیواروں پہ لکھنا شروع کر دیا، لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو لعنت کرنے والا فرمایا کہ ان سے بچو۔ ان کو دو لعنت کرنے والا کیوں فرمایا؟ وجہ یہ ہے جب آدمی راستے میں پیشاب کرتا ہے وہ جگہ بدبودار ہو جاتی ہے، ہر آدمی جب گزرتا ہے تو پیشاب کرنے والے پہ لعنت بھیجتا ہے، بددعا کرتا ہے، تیرا ستیہ ناس ہو، یہ جگہ کوئی پیشاب کرنے کی جگہ ہے، عام گزرگاہ ہے، لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے، اور یہاں بھی بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے تو لوگ منہ چھپا کر ناک بند کر کے گزرتے ہیں، تو لوگوں کی لعنت کا نشانہ بن جاتا ہے آدمی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بچو،
ایک سایہدار جگہ گورنمنٹ نے بنائی ہے یا پرائیویٹ لوگوں نے بنائی ہے یا ایک درخت ہے سایہدار ہے، لوگ اس کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ وہاں جا کے پیشاب کر لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ اتقوا اللعانین، ان دو لعنت کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک اور اہم سنت آپ کو بتا دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ، اس وقت نماز آپ نہ پڑھیں جب طعام اور روٹی حاضر ہو، اور اسی طریقے سے ولا وهو يدافع الاخبثان، جب اس کو پیشاب آ رہا ہو پھر بھی اس نے اپنے پیشاب کو روکے رکھا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے پخانے کو روکے رکھا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جب پیشاب آ رہا ہو یا پخانہ آ رہا ہو تو اس کو روک کے رکھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یہ حرام کے قریب ہے، کیونکہ نماز اطمینان کی چیز ہے، نماز سکون کے ساتھ پڑھنے کی چیز ہے، نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی چیز ہے۔ اب جب یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس کو پیشاب آ رہا ہے، اس نے روک کے رکھا ہے، نہیں میرے بھائی، آپ جائیں تسلی کے ساتھ پیشاب کریں اور تسلی کے ساتھ استنجا کر کے وضو بنائیں، تسلی کے ساتھ آ جائیں اللہ تعالی سے ملاقات کریں۔ یہ بھاگ دوڑ کی چیز نہیں ہے۔ ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب کی جماعت نکل جائے گی، میں نے کہا جماعت کی اگر تمہیں اتنی فکر تھی تو آپ جماعت سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے اپنے آپ کو فارغ کر کے آ جائیں۔ جماعت کی فکر نہیں ہے، بس یہ فکر ہے کہ پھر نماز میں بعد میں پڑھوں تو بوجھ ہو جائے۔ میرے محترم دوستو، ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو عام کرنے کی ضرورت ہے، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزر ہوا، ایک اہم مسئلہ بتا رہا ہوں میرے بھائیوں دوستوں، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں میں دیکھا ہے۔ قبرستان سے گزر ہوا، 2 قبروں سے کے قریب سے جب گزر گئے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لا يعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر فرمایا ایک کو اس وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے کہ یہ آدمی چغل خور تھا، اپنے اس مسلمان بھائی کی چغلی کھا کر اس کو بتا دی، اس کی چغلی کھا کر اس کو بتا دی، تاکہ یہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں۔ خواہی تو ہے نہیں کہ مسلمانوں کے بیچ میں صلح ہو، مسلمانوں کے بیچ میں ایک شفقت اور محبت کا ایک ماحول ہو، وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا نمازی ہوگا، اچھا قرآن کا پڑھنے والا ہوگا، لیکن دل کے اندر یہ خباثت ہے کہ یہ مسلمان کیوں ایسے راحت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، بس اس کی کوئی چغلی کھا کر اس کے بھائی کو بتا دی، اور اس کی کوئی چغلی کھا کر اس کو بتا دی۔ اس کو قطاع کہتے ہیں، اس کو نمام کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يدخل الجنت قطاع، اور اس کی وجہ سے قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ ایک دوسرے قبر والے کو عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لا یستنزه من البول، دوسری روایت میں ہے کان لا یستتر من البول، وہ پیشاب کے قطروں سے اپنے کو بچاتا نہیں۔ میں نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہے، پیشاب کر لیتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، فوراً چلنے لگ جاتے ہیں، یہ سوچ بھی نہیں ہے، یہ فکر بھی نہیں ہے کہ میں صحیح طرح سے استنجا کر لوں اور صحیح طرح سے یہ پیشاب کے قطرے رک جائیں، پھر میں جا کے وضو بنا لوں، پھر میں تسلی کے ساتھ جا کے نماز پڑھ لوں۔ نہیں، فوراً ادھر پیشاب کر لیا، ادھر فوراً آ کے وضو بنا لیا، پھر جب رکوع میں جاتا ہے پھر کہتا ہے مجھے ایسے جیسے قطرہ گر گیا۔
خضر کیا کہا؟ میرے محترم دوستو، یہ عذاب قبر کا ذریعہ ہے، عذاب قبر کا سبب ہے۔ پیشاب آ گیا، ٹیشو پیپر عام ہے آج کل، ہر ایک کے پاس ہو سکتا ہے، ٹیشو پیپر کے ذریعے اپنے آپ کو خشک کر دیں۔ آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں یا رک گئے، رگ خالی ہے یا اس میں پیشاب کے قطرے باقی ہیں، آپ تھوڑا سا چلے پھرے باتیں کر لو اور ٹیشو پیپر کے ذریعے جو ہی آپ کو محسوس ہو کہ قطرہ آ رہا ہے، ٹیشو پیپر کے ذریعے خشک کر دیں۔ جب تسلی ہو جائے کہ اب پیشاب کے قطرے باقی نہیں ہیں، اب جا کے آپ تسلی سے وضو بنا لیں، آپ تسلی سے نماز پڑھ لیں۔ اصل بات یہ ہے ہمارے اندر اہمیت نہیں ہے دین۔ ہم کہتے ہیں کہ بس ہر کام جلدی کر لو، ہر کام جلدی فارغ ہو جاؤ۔ میرے محترم دوستوں، انشاءاللہ اگر زندگی رکھی طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جتنی سنتیں ہیں وہ ضرور آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس نیت سے بیان کروں گا، اس امید سے بیان کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا ہے۔ ان باتوں کو سیکھ کر میرے بھائیوں دوستوں